اور میں نے ہر ایک کی خدمت میں یہ صدق کے دل کے ساتھ ان کو یہ پیغام دیا اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے، ان پاکستان کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، کہ اگر آج پاکستان، قائد کا پاکستان آج موجود ہے تو آپ کے سپوتوں کے لہو کے عوض ہے۔ آپ کے سپوتوں نے جو پاکستان کے لیے جانیں قربان کی، تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا اس دنیا میں، مگر ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ آپ کے عظیم سپوتوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بلکہ پوری قوم اگر آج سکون اور چین کی نیند سوتی ہے تمام تر مصائب کے باوجود، تو وہ آپ کے عظیم سپوتوں کے لہو کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آج کاروبار چلتا ہے اور کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، تو یقین مانیے کہ وہ پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی لہو کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار اور تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان بچوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہید، یہ کسی ایک جماعت کے شہید نہیں ہیں، یا کسی ایک مسلک کے شہید نہیں ہیں۔ ان کا احترام ملک کے 23 کروڑ عوام کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں، کروڑوں مائیں، کروڑوں والدین، نوجوان، وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنونشن میں آج اکٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے عظمت کے کنونشن میں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، میں ابھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے ملک کے اندر مسائل ہوں، چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ ہنگامہ ہو، چاہے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، چاہے ہمارے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا وہ جتھا ہو، ان کو آج تک اس کا مقابلہ مردانہ وار کنہوں نے کیا؟ وہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے، ہماری پولیس کے جوانوں نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے 9 مئی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی، 9 مئی کو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں، اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے سربراہ کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا، تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر زعماء نے اپنے اپنے بڑے جوشیلے انداز میں اپنی باتیں کی ہیں۔ محترمہ شہید کی بات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، اور بے گناہ، بے
बुनियाद इल्जामात पर पिछली हुकूमत ने सारी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया। उन्होंने बड़े हौसले से उस जबर को बर्दाश्त किया, लेकिन सोचा तक नहीं कि किसी की तरफ रुख करें, चाहे वो सिविल तंसीबात हों या फौजी तंसीबात हों। तो फिर क्या हुआ कि 9 मई के दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अलगनाक तरीन वाकया हुआ। उसकी वजह ये नहीं थी कि किसी के भाई या बहन से या वालिद या वालदा से तशद्दुद हुआ या उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, कत्ल नहीं। ना कोई मारा गया, ना कोई जख्मी हुआ। एक मुकदमे में जो कि करप्शन का मुकदमा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। तो इमरान नियाजी ने अपने जथों को पैगाम जो कई माह से देते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हुई, तो फिर आपने फलां फलां जगह जाकर आपने हमला करना है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान बच्चों, मैं कतन इस मौके के ऊपर सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात का, इस सवाल का जवाब पूरी कौम मांगती है कि अगर एक वाकया हुआ आपकी गिरफ्तारी का, तो फिर लाहौर में कायदे आजम के हाउस की बेहुरमती क्यों की गई? उसको राख जलाकर राख क्यों किया गया? आपको याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जियारत में भी चंद साल पहले कायदे आजम के हाउस को ऊपर हमला किया था। किन्हों ने? दहशत गर्दों ने। इसी तरीके से लाहौर में यह हमला हुआ। आपको याद होगा कि चंद साल पहले GSQ में दहशत गर्दों ने हमला किया था। 9 तारीख को भी GSQ में हमला हुआ। क्यों? ये हैं वो चुपते सवाल जो पूरी कौम आज जानना चाहती है। मैं बड़ी इंकिसारी के साथ यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि सियासी कारकुन हमेशा अपने लीडर्स के लिए वो एहतजाज करते हैं, वो हड़तालें करते हैं, वो बाकायदा वो झंडे भी दूसरी पार्टियों को जलाते हैं, मगर कभी किसी ने पाकिस्तान के झंडे को आंच नहीं आने दी। कभी किसी ने पाकिस्तान के शहीदों के जो मुजस्समे थे उनको तबाह नहीं किया। आज आपने यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री देखी हैं और कैप्टन कर्नल शेर की आपने तस्वीर देखी, अभी चंद साल पुरानी बात है कि विंग कमांडर जिन्होंने वो जो हिंदुस्तान का जो जहाज आया था पाकिस्तान में हमला करने, अभिनंदन उसका पायलट था, किस तरह उसका मुकाबला किया, उसको जमीन पे उतारा। ये वो गाजी और शहीद आज 9 मई को इस तरह हम उनका कर्ज उतार रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप कुछ भी कर लें, हमें अगर असेंबली के अंदर और बाहर गालियां दी गई, दुश्नाम तराजी दी गई, तो हम सब ने उसको बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हमें अगर चोर और डाकू कहा गया दुनिया में और पाकिस्तान में बदनाम किया गया, तो हमने उसको बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। लेकिन 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रहती दुनिया तक दोबारा इसका आदा नहीं होने देंगे। जब तक जान में पाकिस्तान का सब हरारी झंडा मिलकर उसको सर बुलंद करेंगे, हम पाकिस्तान के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। मैं बतौर
ایک منتخب وزیر اعظم کے میرا یہ فرض ہے اور میں اپنے فرض میں ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہ کروں گا نہ برداشت کروں گا، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس المناک ترین واقعے کے بعد ذرا سا بھی تساہل سے کام لیا تو پھر نہ یہ قوم ہمیں معاف کرے گی، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہ عوامی عدالت ہمیں معاف کرے گی، نہ خدا کی عدالت میں معافی ملے گی۔ ہمیں اگر آج ہندوستان کو کیا اور چاہیے جو کہ 65 کی جنگ میں اس کے خواب پورے نہ ہو سکے، 9 مئی کو ان دہشت گردوں نے اور جتھوں نے وہ خواب پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہذا یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے والوں کو، چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے، چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے، چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کسی بے گناہ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو قصوروار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا، میں بھی کہوں گا تو اس بارے میں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے، یہ ہمارے ان سے پوچھیں اس دن 9 مئی کو ان شہداء کے ورثاء کے دلوں میں نشتر برسائے گئے، یہ پوچھتے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی آنکھیں پوچھ رہی ہوں گی کہ اے خدا، میرے بیٹے نے، میرے ایک نوجوان سپوت نے جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس نے تو اپنی جان قربان کر دی، اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا، بچوں کو یتیم کر گیا، اور قوم کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی۔ آج ان کے تختے اڑائے جا رہے ہیں، آج ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ چشم فلک نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور نوجوان نسل سے خاص طور پر، کہ آپ نے حضرت قائد اعظم کا راستہ اپنانا ہے، ان کے فرمودات پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم کی اس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت اقبال اور قائد کے افکار پر عمل کرنا ہے، جو کہ جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جو صبر اور تحمل کا درس دیتے ہیں۔ یہ لوٹ مار، یہ جتھا بازی، یہ دہشت گردی، یہ پاکستان کے عظیم سپوتوں کے خلاف جو ایک یلغار کی گئی، اس کی آپ کو نفی کرنی ہوگی۔ اور اساتذہ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو بچوں کو اس حوالے سے بھرپور ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ لہٰذا میں آج ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا ہے، ان کو سزا ملے گی، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، وہ چھٹ نہیں پائیں گے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا، پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور ہم آخر میں دوبارہ ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے ورثاء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، شہداء پاکستان۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ شہداء کے جو بچے ہیں ان کو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم انشاءاللہ یوتھ، بزنس اور زرعی قرضے ان کو ہم مہیا کریں گے۔
इंशाअल्लाह जिस तरह हम पहले किया करते थे उनको इंशाअल्लाह हम ये अरबों रुपए के कर्जे देंगे और तमाम जो प्रोफेशनल जो इदारे हैं उनमें आपको इंशाअल्लाह आपके इन अजीम बच्चों को, अजीम सपूतों के बेटों और बेटियों को, उनको वहाँ पर हम कोटा देंगे, उनको दाखिला देंगे। और मैंने आपसे मैं अलहदा भी एक मुलाकात करूँगा ताकि आपके लिए जो भी हुकूमत आपकी बेहतर बहाली के लिए जो कुछ भी कर सकती है, हमारा हर लम्हा, हर कदम, हमारी तमाम तवानाइयाँ इंशाअल्लाह आपके लिए हैं। खुदा ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।